نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے سے قبل کون کون سے وسائل پیدا کیے۔ ان وسائل میں سے ہم نے زمین اور پہاڑ ان کے بارے میں گفتگو کی، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو وسائل پیدا کیے ان میں سے زمین پہلا وسائل تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو اگایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے درخت، پانی، میدان، آبادیاں اور جنگل پیدا کیے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان آج درختوں سے کس طرح فائدہ اٹھا رہا ہے۔ درخت انسان کے لیے کتنے ضروری ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ درخت آکسیجن پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور آکسیجن ہماری زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ہم 1 منٹ بھی شاید آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فری وداؤٹ اینی کاسٹ عطا فرما رہا ہے۔ اگر یہی آکسیجن خدا نہ خواستہ ہمیں کسی ہاسپٹل میں لگوانی پڑ جائے تو ہمیں اچھی خاصی رقم خرچ کرنا پڑتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے درختوں کو آکسیجن کا ایک ذریعہ بنایا، وہیں پر یہ درخت انسان کی پھیلائی ہوئی فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پانی کو پیدا کیا۔ پانی انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، ہر انسان اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ پانی کے بغیر ہم چند دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ پانی کو ہم اپنی بہت ساری نجی ضروریات میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بعد آسمان کو پیدا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور جمعرات کے دن آسمان بنایا۔ آسمان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو عمارت، اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی انسانی زندگی کے لیے اہمیت کو بیان فرمایا۔ انسان کے لیے آسمان عمارت کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آسمان پانی کا ایک ریسورس ہے۔ اللہ پاک آسمانوں سے پانی بارش کی صورت میں عطا فرماتا ہے، جس سے مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے، اور پھر ہم اس سے طرح طرح کے اناج حاصل کرتے ہیں، اور بارش کے پانی کو ہم پینے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی تخلیق کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتے بنائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بھی انسان کے لیے، انسانی معیشت کے لیے کتنی ضروری ہیں۔ سورج کسی بھی پروڈکٹ کو زمین سے اگانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فوٹوسینتھسس کے عمل کو سورج کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاند کشش ثقل کا باعث ہوتا ہے، جس کے باعث سمندروں میں لہریں اٹھتی ہیں، اور ان لہروں سے ایک آبی زندگی جنم لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، اور فرشتوں کو ڈفرنٹ ڈیوٹیز سر انجام دینے میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیز کا ایک ایک فرشتہ بنایا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا حساب کتاب لکھنے کے لیے کرامن کاتبین کو پیدا فرمایا، قبر میں حساب لینے کے لیے منکر نکیر کو پیدا فرمایا، بارشوں کا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بنایا، اس طرح یعنی کہ غرض ہر چیز کا ایک فرشتہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام ریسورسز کو تخلیق کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا فرمایا، یعنی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا انسان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور انسان کو فرمایا کہ جا زمین پر جا کر آباد ہو جا، تیرے لیے زمین پر ایک مقررہ مدت تک متاع حیات اور جائے سکونت، یعنی کہ تیرا رہنا اور تیرا وہاں سے فائدہ اٹھانا میں نے لکھ دیا ہے۔ ان ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام وسائل کو تخلیق کیا، جیسا کہ زمین، پہاڑ، درخت، پانی، آسمان، سورج، چاند، ستارے وغیرہ وغیرہ۔ انسان کی معیشت کسی نہ کسی حوالے سے ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ آئندہ قسط میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب انسان کو زمین پر آباد کیا گیا تو اس نے ان وسائل سے کس طرح استفادہ حاصل کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ باتیں، یہ گزارشات پسند آئیں گی اور کوشش کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تخلیق کردہ چیزوں کے وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔